امام بخاری کا نام محمد کنیت ابو عبداللہ ہے، والد کا نام اسماعیل بن ابراہیم بن ابراہیم بن بویرہ ہے۔ امام بخاری کے پردادا مغیرہ حاکم بخارا امام جعفری کے ہاتھوں مشرف با اسلام ہوئے تھے۔ امام بخاری کی ولادت جمعہ 13 شوال المکرم 194 ہجری کے مطابق 19 جولائی 810 عیسوی کو بخارا شہر میں ہوئی تھی۔ امام بخاری کے والد ماجد اسماعیل بن ابراہیم نے قصبہ تجارت میں کافی مہارت حاصل کر لی تھی۔ وہ بڑے سوداگر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ چنانچہ موت کے وقت انہوں نے فرمایا، میں اپنے مال کے اندر ایک درہم بھی حرام کا نہیں پاتا اور کوئی درہم مال میں مشتبہ نہیں۔ چنانچہ وہ فوت ہوئے تو ان کے ترکہ سے امام بخاری کو کافی مال حاصل ہوا۔ امام بخاری نے اپنا مال کسی کو مزاربت کے طور پر دے دیا۔ اس آدمی نے لین دین میں امام بخاری کی 25,000 درہم غصب کر لیے اور دینے سے انکار کر دیا۔ لوگوں نے امام بخاری سے کہا کہ والی کا رکا لے کر اس سے درہم وصول کر لیجئے۔ امام بخاری نے والی سے رکا رکھوانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں اپنے دین کو دنیا کے بدلے فروخت نہیں کروں گا۔ بعد میں اس غریم سے امام بخاری کی صلح ہو گئی۔ صلح اس بات پر ہوئی کہ وہ غریب امام بخاری کو 10 درہم ماہانہ ادا کرے گا۔ اس واقعے سے امام بخاری کا زہد اور حکمرانوں سے اپنے دین کو محفوظ رکھنے کی صفات ظاہر ہو رہی ہیں۔ امام بخاری کے غرات فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے فرمایا، میں خود سودا سلف نہیں خریدتا بلکہ کسی آدمی کو پیسے دے دیتا ہوں، وہ میرے لیے چیزیں خرید لاتا ہے۔ وجہ پوچھنے پر امام بخاری نے فرمایا، میں خود اس لیے نہیں خریدتا کہ خریداری میں کمی زیادتی اور ادھر ادھر کی باتیں بنانا پڑتی ہیں۔ وراق بخاری کے اس بیان سے امام بخاری کی صاحب گوئی، حق معاملگی اور زبان کی حفاظت والی صفات ظاہر ہو رہی ہیں۔ بنجار نے اپنی تاریخ میں ابو سعید بکر بن منیر سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ امام بخاری کے پاس کچھ مال آیا، ایک پارٹی آ گئی، اس نے مال خریدنا چاہا اور امام بخاری کو 5,000 درہم نفع دینے کی پیشکش کی۔ امام بخاری نے سودا کل تک ملتوی کر دیا۔ دوسرے دن ایک اور پارٹی آ گئی، اس نے 10,000 درہم نفع دینے کی پیشکش کی تو امام بخاری نے 10,000 درہم کی پیشکش کو یہ کہتے ہوئے رد کر دیا کہ انی نویت البارحہ ان الفہا ان الاولین فی دفعہا الیہم وقالا الا حو ان اقل نیتی۔ اللہ تعالیٰ اس یہ جو المصحف کی جو آیت ہے، اس کی جو تلاوت کی ہے، اس کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، کیونکہ یہ المصحف فونٹ میں یہ بات لکھی ہوئی تھی۔ عبداللہ بن محمد سیارفی کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ امام بخاری کے مکان پر تھا۔ امام بخاری کی لونڈی آئی اور گھر میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو وہ امام بخاری کے سامنے سیاہی کی دوات پر گر پڑی تو امام بخاری نے فرمایا، تو کیسے چل رہی ہے؟ تو اس نے جواب دیا، جب راستہ ہی نہ ہو تو میں کیسے چلوں؟ تو امام بخاری نے فرمایا، جا میں تجھے آزاد کر دیا۔ تو کسی نے کہا کہ اس نے آپ کو غصہ دلایا اور آپ اسے آزاد کر رہے ہیں؟ تو امام بخاری نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو راضی کر لیا ہے، مقصد یہ تھا کہ میں اس کے آزاد کرنے پر خوش ہوں۔ اس واقعے سے امام بخاری کا اپنے نفس پر قابو پانا، غصہ پی جانا اور استغنائے نفس جیسی صفات ظاہر ہوتی ہیں۔ محمد بن ابی حاتم روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم فربر میں تھے، امام بخاری نے ایک دن کتاب و تفسیر کے سلسلے میں کافی کام کیا، حتیٰ کہ آپ تھک گئے اور چت لیٹ گئے۔ کسی نے امام بخاری سے پوچھا، آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ بغیر علم کے میں کوئی کام نہیں کرتا، بس آج چت لیٹنے میں کیا فائدہ ہے؟ تو امام بخاری نے جواب دیا، یہاں سے سڑک قریب ہے اور آج کافی کام کرنے کی وجہ سے تھک گیا ہوں، ہو سکتا ہے کہ دشمن حملہ کر دے، اس لیے میں آرام کر رہا ہوں تاکہ دشمن کے حملے کی صورت میں دفاع یا بچاؤ کی کوئی صورت اختیار کر سکیں۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری اس دن جو چت لیٹے ہوئے تھے وہ دشمن کے دفاع یا بچاؤ کے لیے لیٹے تھے، حالانکہ اس کا فائدہ تھکاوٹ دور کرنا ظاہر تھا، لیکن وہ اس کو فائدہ نہیں سمجھتے تھے۔ وراق بخاری ہی کا بیان ہے کہ امام بخاری تیر چلانے میں بہت ماہر تھے، ان کا نشانہ کبھی خطا نہیں گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں جتنا عرصہ امام بخاری کے پاس رہا، صرف 2 دفعہ نشانہ خطا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم فرور میں تھے کہ ایک دن بندرگاہ والے راستے پر چلے گئے، امام بخاری نے تیر چلانے شروع کیے تو سامنے نہر کا ایک پل تھا، اس پل کی میخ کو امام بخاری کا ایک تیر آ لگا، وہ میخ ٹوٹ گئی۔ امام بخاری رسی رخ چوپائے سے اترے اور تیر چلانے بند کر دیے
اور مجھ سے کہا کہ ابو جعفر مجھے تجھ سے ایک کام ہے۔ میں نے کہا فرمائیے کیا کام ہے؟ تو امام بخاری نے فرمایا اس پل کے مالک کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ اس پل کی میخ کی قیمت وصول کر لو، یہ ہمیں نئی میخ لگانے کی اجازت دے دو، یہ ہمیں ہماری کوتاہی معاف کر دو، ہم نے آپ کا نقصان کیا ہے۔ راہ بخاری فرماتے ہیں کہ میں اس پل کے مالک حمید بن اخزر کے پاس گیا اور امام بخاری کی درخواست کے سامنے رکھی تو حمید بن اخزر نے جواب دیا کہ میری طرف سے امام بخاری کو جا کر سلام پیش کرنا اور کہنا کہ میری تمام مملوکہ چیزیں آپ پر قربان ہوں، ہم نے انہیں یہ نقصان معاف کر دیا۔ ابو جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے جب امام بخاری کو اس کا جواب سنایا تو امام بخاری بہت خوش ہوئے اور مسرت سے چہرہ چمکنے لگا، جبکہ اس قبل افسوس کی وجہ سے ان کا سانس پھلا ہوا تھا۔ اس روز امام بخاری نے خوش ہو کر 300 درہم صدقہ کیے اور طلبہ کو 500 حدیثیں سنائیں۔ براق بخاری کا بیان ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ آخرت میں مجھ سے کوئی جھگڑا کرنے والا نہ ہوگا۔ براق بخاری فرماتے ہیں کہ یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ لوگ آپ کی تاریخ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں فلاں پر تنقید کی ہے، تو امام بخاری نے جواب دیا کہ تاریخ میں نقد رجال کے لحاظ سے میں نے کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کی۔ مزید فرمایا کہ یہ قبیلہ کا برا فرد ہے، مزید یہ فرمایا کہ یہ قبیلے کا برا فرد ہے۔ براق بخاری ہی امام بخاری سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جب سے مجھے یہ علم ہوا ہے کہ غیبت حرام ہے اس وقت سے میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ امام بخاری ذرائع تضعیف روایت کے سلسلے میں بڑے محتاط واقع ہوئے ہیں کہ حضرت الوسا کسی راوی کے بارے میں کوئی کلمہ نہیں کہتے، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیں گے کہ اس قسم کے الفاظ امام بخاری استعمال کرتے ہیں۔ براق بخاری ہی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم فرور میں تھے اور امام بخاری بخارا کی جانب ایک رباط یعنی استقبال تعمیر کروا رہے تھے۔ امام بخاری کے تعاون کے لیے کافی لوگ جمع ہو چکے تھے، امام بخاری خود بھی ان کے ساتھ اینٹیں لاتے تھے۔ میں نے کہا کہ لوگ کافی ہیں، آپ کو اینٹیں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو امام بخاری نے جواب دیا کہ میرا کام کرنا ہی مجھے فائدہ دے گا۔ اسی طرح لوگ کام کرتے رہے اور کھانے کے انتظام کے لیے ایک گائے ذبح کی۔ محمد بن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ ہم نے فر پر جا کر 3 درہم کی روٹیاں خریدی، 1 درہم کی 5 مد روٹیاں تھیں، اس طرح درہم کی 15 مد روٹیاں ملی، ساتھ ایک گائے بھی ذبح کی ہوئی تھی۔ کھانے والوں کی تعداد 100 سے زیادہ تھی، سب لوگ کھانا کھا چکے تو پھر بھی روٹیاں بچی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے میں برکت کر دی۔ محمد بن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے فرمایا کہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے عادم بن ابی ایاس کے پاس گیا تو زاویرہ ختم ہو گیا، حتیٰ کہ میں نے گھاس کھانی شروع کر دی۔ اسی حال میں میرا تیسرا دن تھا کہ آدمی میرے پاس آیا اور دیناروں کی ایک تھیلی مجھے دے دی۔ رمضان المبارک میں امام بخاری کثرت سے تلاوت کرتے تھے۔ براق بخاری ہی کا بیان ہے کہ امام بخاری رات کو 13 رکعتیں پڑھتے تھے، ان 13 رکعتوں میں ایک وتر ہوتا تھا۔ ابو سعید بکر بن منیب کا بیان ہے کہ ایک دفعہ امام بخاری نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک بھیڑ نے آپ کو 17 مرتبہ ڈسا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا دیکھو مجھے کیا چیز ڈس رہی ہے اور تکلیف دے رہی ہے۔ دیکھا گیا تو ایک بھیڑ تھا جس نے 17 جگہ سے امام بخاری کو ڈسا ہوا تھا۔ براق بخاری کی روایت میں ہے آپ نے فرمایا کہ میں ایک آیت پڑھ رہا تھا، میں نے چاہا تھا کہ اس سے پورا کرنا۔ اس واقعے سے امام بخاری کی نماز میں خشوع اور سکون والی صفات ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام تر معاملات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔